بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے گھر میں چاروں طرف پانی پھیلا ہوا تھا اور ہر جگہ کیچڑ ہی کیچڑ تھا۔ میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو لے کر ایک کونے میں دب کر کھڑی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس وقت رات کے اس پہر کیا کروں، کیونکہ سارا گھر ٹوٹا ہوا تھا اور تھا بھی بہت پرانا۔ میری آنکھوں سے زارو قطار آنسو بہہ رہے تھے، کیونکہ میرے چھوٹے بہن بھائی کافی چھوٹے تھے اور وہ اس ٹھپکتی ہوئی چھت کو دیکھ کر مزید خوف میں مبتلا تھے کہ کہیں یہ چھت ہمارے اوپر گر ہی نہ جائے۔ پھر چھت کا جو کچھ حصہ ٹھیک تھا، میں ان لوگوں کو ساتھ لے کر اس کے نیچے کھڑی ہو گئی تھی، مگر بارش کا پانی اتنا زیادہ تھا کہ ہمیں اب ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں یہ اندر داخل ہو گیا تو ہم لوگ اس سرد رات میں کہاں جائیں گے۔ پھر اچانک ہی مجھے خیال آیا کہ ہمارے پیچھے ایک بہت بڑا عالیشان بنگلہ بنا ہوا ہے جو کتنے ہی عرصے سے بند پڑا ہوا ہے۔ پھر میں نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی چادر اپنے سارے بہن بھائیوں کو لپیٹی اور ان کو مضبوطی سے پکڑ کر باہر نکل آئی، کیونکہ ہماری یہ ٹوٹی ہوئی جھونپڑی بالکل تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی اور کسی بھی وقت گر سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے اپنی اور اپنے بہن بھائیوں کی جان بچانے کے لیے اس کو چھوڑنے کا ارادہ کیا تھا۔ ہم انتہائی غریب تھے، سامان تو اتنا کوئی تھا نہیں، بس ضرورت کی کچھ چیزیں تھیں جو میں نے اسی جھونپڑی میں چھوڑ دی تھی، کیونکہ اس وقت میں کوئی بھی سامان اٹھانے کی کیفیت میں نہ تھی۔ میں اپنے بہن بھائیوں کو لے کر پیچھے کی جانب چلی گئی۔ یہ ایک ویران علاقہ تھا، مگر سامنے ہی ایک عالی شان عمارت بنی ہوئی تھی۔ میں اکثر یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھتی تھی کہ اس میں نے آج تک کسی کو آتے جاتے نہ دیکھا تھا، اور کئی لوگ کہتے تھے کہ اس عالی شان محل کے تمام لوگ کسی مسئلے کے تحت یہ گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں، مگر ان کو ابھی تک کوئی بھی جانتا نہیں تھا کہ یہ گھر کس کا ہے۔ پھر میں اپنے بہن بھائیوں کو لے کر اس کے باہر آ کر رکی۔ میں نے جیسے ہی گیٹ پر ہاتھ رکھا تو یہ گیٹ کھلتا چلا گیا۔ یہ زنگ لگا ہوا گیٹ تھا، کیونکہ کئی سالوں سے بند تھا۔ میں اسے کھول کر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس گھر میں داخل ہو گئی۔ اس کا صحن کافی بڑا تھا۔ ہم چلتے چلتے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ چاروں طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس گھر کے داخلی دروازے کو پار کر کے ہم لوگ اندر داخل ہو گئے تھے۔ یہ ایک بڑا سا برآمدہ بنا ہوا تھا، جبکہ اس برآمدے سے ہوتے ہوئے ہی گھر میں اندر جانے کا راستہ تھا، مگر ابھی مجھے وہاں جانے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ ہم ایک مضبوط چھت کے نیچے پہنچ چکے تھے۔ پھر میں نے آس پاس نظر دوڑائی تو سامنے ہی مجھے ایک چٹائی نظر آئی۔ میں نے جلدی سے وہ اٹھائی اور بچھا کر اپنے بہن بھائیوں کو لٹا دیا، اور پھر اپنی چادر ان کے اوپر ڈال دی اور خود بھی ان کے ساتھ لیٹ گئی۔ مگر اگلے ہی لمحے میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ گھر کے اندر سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بہت تکلیف میں ہو، اور ساتھ ہی رونے کی آوازیں بھی آنے لگی۔ مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ وہ گھر تو بالکل خالی پڑا تھا اور لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ تو کئی صدیوں سے خالی ہے۔ پھر اس میں کسی کی موجودگی حیران کن تھی۔ پھر میں اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آس پاس تو کوئی بھی موجود نہیں تھا، تو یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ اس گھر کی دیواریں اتنی اونچی تھیں کہ یہاں سے باہر کی آواز آنا بھی بہت مشکل تھا۔ پھر میں نے اپنا دل مضبوط کیا اور اٹھ کر اس بنگلے کے اندر گھس گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا، اس نے میرے ہوش و حواس اڑا دیے۔ میرا نام ارم فاطمہ ہے۔ میں ایک 22 سال کی لڑکی ہوں۔ آج سے 1 سال پہلے جب ہمارے گاؤں کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے اور ہمارے گھر کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، تو ہم لوگ یہاں آ کر بس گئے۔ مگر میری بدقسمتی یہ تھی کہ میں اپنے جھلستے ہوئے ماں باپ کو اس آگ کی لپیٹ سے نہ بچا سکی۔ وہ رات کا وقت تھا جب میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ صحن میں لیٹی ہوئی تھی، جبکہ ابا کی طبیعت بہت خراب تھی۔ اماں نے ان کو دوائی وغیرہ دی تھی، مگر اماں بھی پھر ابا کے ساتھ ہی اس کمرے میں چارپائی رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ یہ موسم گرما تھا، مگر ابا کو اس سخت بخار نے ایسے گھیرا ہوا تھا جس میں ابا کو بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی۔ اسی لیے ابا نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اندر ہی سوؤں گا۔ دوائی کھا کر ابا سو گئے تو اماں بھی انہی کے ساتھ چارپائی رکھ کر سو گئیں۔ کھڑکی پر ایک دیا جل رہا تھا۔ اس کھڑکی پر ہوا کے زور سے وہ پردہ گرا اور دیے سے ٹکرایا، جس سے اس پردے نے آگ پکڑ لی اور یوں آگ نے سارے کے سارے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میری جیسے ہی آنکھ کھلی تو میں اپنے بہن بھائیوں کو لے کر باہر کی جانب بھاگی، کیونکہ وہ آگ اس قدر تیز تھی کہ اگر 2 سیکنڈ بھی ہم وہاں رکتے تو ہم بھی اس آگ میں جھلس جاتے۔ ہر چیز جل کر راکھ ہو گئی۔ میرے پاس رہنے کا دوسرا ٹھکانہ نہ بچا تو میں اپنے ننھے بہن بھائیوں کے ساتھ یہاں آ کر رہنے لگی۔ یہ ایک ویران علاقہ تھا۔
यहाँ पर खाना बदोशों की झुग्गियाँ लगी हुई थीं। ये शहर से थोड़ा साइड पर था और मेरा कोई रिश्तेदार भी न था जिनकी तरफ मैं अपने बहन भाइयों को लेकर जाती। इसीलिए मैंने यहाँ आकर रहने का फ़ैसला किया था और सोचा था कि मैं कहीं न कहीं नौकरी करके अपने और अपने बहन भाइयों का गुजारा कर ही लूँगी। बचपन से लेकर आज तक हम सब ने बेहद गुर्बत झेली थी। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। मेरे अब्बा कबाड़ी का काम करते थे। एक दिन वो काम पर गए और देर तक वापस ना आए। अम्मा बेचारी अकेली सारे इलाके के लोगों से पूछ पूछ कर थक गई, क्योंकि अब्बा की दुकान भी बंद पड़ी थी, लेकिन उनका कहीं नामो निशान भी न था। अम्मा अब्बा के गम की वजह से निहायत परेशान थी। फिर एक लड़के ने आकर बताया कि अब्बा पिछली गली में एक दरख्त के नीचे बेहोश पड़ा है। फिर मैं और अम्मा दौड़ते हुए वहां गए। जब अब्बा के सर पर हाथ रखा तो उन्हें शदीद बुखार ने आन घेरा था। मैं और अम्मा बड़ी मुश्किल से अब्बा को घर तक लेकर आए थे। अम्मा ने अब्बा को बहुत सारी पट्टियाँ रखीं, मगर बुखार था कि ख़त्म होने का नाम ही ना ले रहा था। अम्मा मुझे घर बिठाकर खुद अब्बा के लिए दवाई लेने चली गईं। अब्बा ने जब दवाई खाई तो उनकी हालत कुछ संभली। फिर उन्होंने बताया कि दुकान पर काफ़ी ज़्यादा धूप थी, जिसकी वजह से मुझे गर्मी लग गई। मैं दुकान बंद करके घर आ ही रहा था कि पता ही ना चला जब मैं उस सुनसान गली में उस दरख्त के नीचे बैठ गया और फिर बेहोश हो गया। और इसके ठीक 2 दिन बाद हमारे घर को भी आग लग गई और हम माँ बाप के साए से भी महरूम हो गए। अब मैं ही अपने छोटे बहन भाइयों की देखभाल कर रही थी ताकि उन्हें दुनिया की कोई भी गर्म हवा ना लगने दूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी। तभी मैंने इस सुनसान और वीरान इलाके में आकर इस झोंपड़ी में पनाह ली थी। ये झोंपड़ी जगह जगह से टूटी हुई थी, मगर मेरे पास रहने का दूसरा कोई ठिकाना न था। यहाँ सभी लोग खाना बदोश थे, जो एक मौसम में यहाँ पर रहने आते थे तो एक मौसम में ये घर छोड़कर चले जाते थे। शायद इस मौसम में जिसकी ये झोंपड़ी थी वो लोग यहाँ नहीं आए थे, इसीलिए मुझे रहने के लिए ये जगह मिल गई थी। यहाँ कुछ कुछ लोग थे, मगर ज़्यादातर वीरानी ही थी। इस वीरान इलाके के पीछे एक बड़ी सी इमारत बनी हुई थी, जो दिखने में एक आलीशान महल लगता था। ये शहर से काफ़ी दूर इलाका था, इसीलिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा आबादी भी न थी। फिर मैं सोचने लगी कि अगर मैं काम पर चली जाऊँगी तो मेरे छोटे बहन भाइयों का ख्याल कौन रखेगा। मैं इस तरह से किसी पर इतना जल्दी यकीन भी नहीं कर सकती थी। फिर मैंने अपने चारों बहन भाइयों को यहीं पर रहने का कहा और ख़ुद उठकर कुछ खाने के लिए ढूंढने बाहर निकल आई, क्योंकि हम लोग कल से भूखे थे। फिर एक झुग्गी में मेरी नज़र पड़ी कि जहाँ पर एक औरत बैठी कुछ खा रही थी। तभी मैं उसके करीब गई और उससे कहने लगी कि अम्मा, मुझे खाने के लिए कुछ दे दें। मेरे छोटे बहन भाई भूखे हैं और मैं इस इलाके में नई आकर बसी हूँ। उसने मुझे थाल में थोड़े से चावल दिए, जो यकीनन वो किसी मज़ार से लेकर आई थी। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। हम जैसे भी थे, कभी भी हमने भीख ना मांगी थी। अब्बा ने हमें रूखी सूखी खिलाकर घर में इज्जत भरी ज़िंदगी दी थी। आज मुझ पर यह वक्त आ गया था कि मैं अपने बहन भाइयों को लेकर भिखारियों के इलाके में आ बसी थी। किस्मत ने हमें यतीम कर डाला था, इसमें हमारा कोई भी कसूर नहीं था। मैंने जल्दी से आकर वो चावल अपने बहन भाइयों को खिलाए ताकि उनके जिस्म में थोड़ी जान बाकी रह सके। मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे आज ही कोई ना कोई काम ढूंढना पड़ेगा, मगर ये इलाका इतना वीरान था कि मुझे दूर दूर तक कोई आबादी नज़र न आ रही थी, सिवाय उस एक इमारत के। फिर मैंने जब उस अम्मा को बर्तन वापस किए तो उससे कहने लगी कि अम्मा, मुझे कोई काम दिलवा दें, मेरे बहन भाई बहुत छोटे हैं। इस अम्मा के चेहरे से एक अजीब सी वहशत महसूस हो रही थी। उसके बाल बहुत बिखरे हुए थे और वो बहुत मैली कुचैली हालत में थी। फिर वो मुझसे कहने लगी कि हम तो भीख मांग कर ही खाते हैं। यहाँ से थोड़ा दूर एक मज़ार है, वहाँ रोज़ाना चावल बांटे जाते हैं। मैं तो वहीं से खा लेती हूँ। अगर तुम चाहो तो वहाँ मेरे साथ चल सकती हो, मैं तुम्हें वो मज़ार दिखा दूँगी। मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था, इसीलिए मैंने अपने बहन भाइयों को लिया और अम्मा के साथ उसी मज़ार पर चली गई। मुझे वहाँ बैठे कुछ ही देर हुई थी कि एक औरत अपना छोटा सा बच्चा लेकर वहाँ आई, जिसने यकीनन कोई मन्नत मानी थी, वो देने आई थी। उसने चंद हज़ार के नोट निकाले और मेरे आगे रख दिए। मैंने वो पैसे उठा लिए कि मुझे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मुझे ये ज़िंदगी किसी सूरत कबूल नहीं थी। मैं अपने बहन भाइयों को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती थी, उन्हें घर बिठाकर 2 वक्त की रोटी खिलाना चाहती थी, मगर ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी इस वक्त बहुत मुश्किलात का शिकार थी। मैंने सोचा था कि यहाँ पर आने के बाद
مجھے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نظر آ جائے گا، کیونکہ یہ لوگوں کے آنے جانے کا مرکز تھا اور میں کسی سے بھی اپنا مسئلہ بیان کر کے کوئی کام مانگ سکتی تھی، مگر یہاں پر بھی مجھے صرف اور صرف مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ابھی ہم وہاں بیٹھے ہی تھے کہ اچانک موسم نے اپنے رنگ بدلنا شروع کیے اور ہر طرف کالے بادل چھا گئے۔ اس جھگی والی اماں نے مجھے کہا کہ جلدی کرو، ہمیں واپس جانا ہے۔ میں اس کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کو لے کر تیز تیز قدموں کے ساتھ اسی جھونپڑی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ بارش بہت زیادہ تیز تھی اور یہ جھونپڑی بھی جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ پھر بارش ایسی تیز برسی کہ سارے علاقے کو ڈبو کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اس اماں سے پوچھا کہ یہ بڑی عمارت کس کی ہے، تو وہ کہنے لگی کہ یہ کئی سالوں سے ویران پڑی ہے، یہاں پر کوئی نہیں رہتا۔ سنا ہے کہ یہاں پر جو لوگ رہتے تھے وہ کسی جھگڑے میں یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس کے بعد تو میری عمر گزر گئی، میں نے یہاں آتے جاتے کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ یہ اتنا عالیشان اور خوبصورت محل تھا۔ رات کو جب بارش نے مزید زور پکڑا اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ اب کسی مصیبت میں گرنے والی ہوں، تو میں نے چپ چاپ اپنے بہن بھائیوں کو لیا اور اس عمارت میں چلی گئی۔ پھر مجھے یوں معلوم ہوا جیسے اس بنگلے میں کوئی موجود ہے۔ میرے دل میں خوف بھی آ رہا تھا کہ میں کس طرح ایسے منہ اٹھا کر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس بنگلے کے اندر چلی جاؤں۔ میں اس کے باہر ہی برآمدے میں اپنے بہن بھائیوں کو لٹا کر خود بارش کے تھمنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اندر کسی صورت نہیں جانا چاہ رہی تھی کیونکہ ایک عجیب سے خوف نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس بھکارن عورت نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ اس کی پوری عمر گزر چکی تھی، مگر آج تک اس نے خود بھی کبھی کسی کو اپنی نظروں سے اس محل نما گھر کے اندر داخل ہوتے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی آہٹ ہی سنائی دی تھی۔ اب یہ آوازیں سن کر میں اس شخص کی مدد کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں ہمیشہ سے ہی ایک رحم دل لڑکی تھی۔ بچپن سے جب بھی کبھی کسی بلی تک کو تکلیف میں دیکھتی تو فوراً اس کی مدد کر دیتی تھی۔ ایک دفعہ میرے اماں ابا جب زندہ تھے اور ہم اپنے گھر میں رہتے تھے تو میں نے ایک بلی کو گھر کے قریب زخمی حالت میں دیکھا تو اس کو اپنے کمرے میں لا کر اس کی مرہم پٹی کی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے کچھ جمع کیے ہوئے پیسوں سے اس سے لیے دودھ بھی خریدا اور اس کو پلایا تھا۔ پھر جب وہ بلی بالکل ٹھیک ہو گئی تو اس کو آزاد چھوڑ دیا۔ اب بھی میں خوفزدہ ہونے کے باوجود وہاں اندر جانا چاہتی تھی تاکہ جلدی سے اس تکلیف میں موجود شخص کی مدد کر سکوں۔ میں نے ایک نظر اپنے بہن بھائیوں پر ڈالی جو کہ سکون کے ساتھ سو رہے تھے، تو اپنا دوپٹہ درست کرتی آہستہ سے اس محل نما گھر کے اندر چلی گئی۔ یہ دروازہ بھی زنگ آلود تھا جو کہ کافی مشکل سے دھکا دینے پر کھلا تھا، جس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ کافی عرصے بعد کھولا جا رہا تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا مگر ہر طرف ایک عجیب قسم کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایک تو رات کا وقت تھا، اوپر سے تیز بارش کے برسنے کی وجہ سے لائٹ بھی گئی ہوئی تھی۔ میں نے تو ایک عرصہ ہوا تھا کہ لائٹ کی شکل تک نہ دیکھی تھی، کیونکہ جھونپڑی میں بجلی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر اس علاقے میں ایک سرکاری بلب لگا ہوتا تھا جس سے رات کے وقت راستہ دکھائی دیتا تھا، مگر جب کبھی بھی طوفان وغیرہ آتا یا تیز بارش ہوتی تو یہ لائٹ فوراً سے بند ہو جایا کرتی تھی۔ یہاں اس گھر میں بھی گھپ اندھیرے نے میرا استقبال کیا تو میں کپ کپا کر رہ گئی تھی۔ میں نے جلدی سے ہاتھ مار کر دیوار پر بورڈ ڈھونڈا مگر بجلی نہیں تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ آخر وہ آواز کہاں سے آ رہی تھی، مگر یہاں اس بڑے بنگلے میں مجھے وہ آواز ایسے گونجتی لگ رہی تھی جیسے چاروں طرف سے آ رہی ہو۔ میں نے گھبراتے ہوئے یہاں وہاں چیزوں پر ہاتھ مارنا شروع کیا تو اچانک سے چھت پر سے ایک ہلکی سی روشنی نمودار ہوئی جو سفید رنگ کی تھی۔ میں بری طرح سے ڈر اور خوف کی سی کیفیت میں مبتلا ہو گئی کہ اتنے پرانے گھر میں اس روشنی کا نمودار ہونا کسی ان دیکھی مخلوق کا کام ہو سکتا تھا۔ ہر طرف روشنی چھا گئی تھی۔ میں نے آس پاس دیکھا تو ہر طرف اچانک سے گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ میں حیران ہو گئی کہ آخر روشنی جلتے ہی کیسے ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ میں نے اس روشنی کو غور سے دیکھنا چاہا کہ آخر یہ کیا چیز ہے، مگر کچھ سمجھ نہ آیا۔ پھر چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ یہ ایک بہت ہی بڑا گھر تھا۔ یہاں پر ہال اتنا بڑا تھا کہ ہمارا پورا علاقہ اتنے رقبے پر ہو۔ میں نے ایک ایک چیز پر غور کیا تھا۔ یہاں ہر چیز کافی بے ترتیبی سے پڑی تھی۔ لاؤنج کے صوفے بھی الٹے ہوئے تھے جبکہ تکیے بھی زمین پر گرے تھے۔ سب چیزیں ایسے درہم برہم تھیں کہ مانو کوئی طوفان آیا ہو۔ میں نے بے ساختہ اوپر چھت کی طرف دیکھا تو وہاں پر لٹکے فانوس کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے۔ میں نے جب اس فانوس پر کچھ غور کیا تو وہ کچھ حرکت کر رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا
کہ شاید یہ ہوا کی وجہ سے ہل رہا تھا، مگر مجھے اس بات کی کچھ تسلی تھی کہ اس فانوس کی تار کافی مضبوط تھی۔ میں جلدی سے اس فانوس کے نیچے سے ہٹ کر کھڑی ہوئی کیونکہ اس سے ہلکے ہلکے بجلی کے جھٹکے نکل رہے تھے۔ میں نے آگے ایک طرف لمبی قطار میں بنے کمروں کی طرف دیکھا جو سب کے سب بند تھے۔ میں نے ان سب کمروں کو آہستہ سے کھولنا چاہا مگر وہ بند ہی ملے۔ ایک کے بعد دوسرا کھولنے پر جب بند ہی تھے تو میں آخری کمرہ ایسے ہی کھلا چھوڑ کر واپس مڑنے لگی تھی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ یہ بھی باقی کمروں کی طرح بند ہی ہوگا، مگر نہ جانے کیا دل میں سوجی کہ میں نے واپس پلٹ کر جانے سے پہلے اس کونے والے کمرے کو بھی ایک دفعہ دیکھ لینا چاہا۔ کیا پتا یہاں سے کچھ پتا چل جائے کہ وہ رونے کی آوازیں کس کی تھیں۔ جو ہی دروازے کا ہینڈل گھمایا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اس کمرے میں آتے ہی اچانک سے ایک زوردار ہوا کا جھونکا مجھ سے ٹکرایا تھا۔ میں نے دیکھا تو اس کمرے کی کھڑکی زوردار آواز سے کھل گئی تھی جس کی وجہ سے ایک عجیب سا احساس مجھے ہونے لگا تھا۔ یہاں پر بہت گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میرے چلنے کی آواز بھی مجھے کافی واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ میں نے دیکھا تو حیرت انگیز طور پر یہ کمرہ کافی زیادہ ترتیب سے تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر ہی پڑی ہوئی تھی۔ اس کمرے میں ایک بہت بڑا بستر تھا جس کی چادر اتنی صاف تھی کہ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ گھر سالوں سے ویران ہو اور اس میں کوئی بھی نہ آیا ہو۔ میں نے ایک طرف پڑی الماری کو کھولا تو اس میں کچھ مردانہ کپڑے تھے جو کہ استری شدہ لٹکے ہوئے تھے، مگر وہ سب اس قدر بڑے ناپ کے تھے کہ مجھے شبہ ہوا وہ جوڑے کسی عالم چنے کے نہ ہوں۔ مجھے ان کپڑوں میں سے ایک بہت تیز مہک بھی آ رہی تھی۔ وہ مہک حواسوں پر چھا جانے والی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ان کپڑوں کو ناک سے لگا کر سونگھا تو مجھ پر تو جیسے ایک عجیب سا نشہ چڑھنے لگا تھا۔ میرا سر آہستہ آہستہ بھاری ہونے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پورا کمرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہو۔ میں نے اپنے گھومتے سر پر ہاتھ رکھا اور بستر پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ایک دم سے دھڑام کی آواز پر میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے کچھ ٹوٹا ہو کیونکہ کانچ کے چکنا چور ہونے کی آواز تھی۔ میں اٹھ کر باہر جا کر پتہ کرنا چاہتی تھی کہ یہ کیا ٹوٹا تھا، مگر جسم میں جیسے ہمت ختم ہو گئی تھی۔ میں ایک قدم لینے کی بھی سکت نہیں رکھتی تھی خود میں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس تیز مہک نے میری ساری حصیں شل کر دی ہوں۔ میں دیکھتے ہی دیکھتے اس بستر پر لیٹتی اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ میری آنکھ صبح اپنی بہن بھائیوں کی آواز پر کھلی تھی۔ میں نے مندی مندی آنکھیں کھول کر دیکھا تو ہر طرف دن کی روشنی پھیل چکی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی تو کمر میں درد کی شدید لہر دوڑی۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو سمجھ آیا کہ میں تو ایک پتھریلی زمین پر لیٹی ہوئی تھی۔ یہ وہی برآمدہ تھا جہاں پر میں اپنے بہن بھائیوں کو رات لٹا کر گئی تھی تاکہ وہ آرام سے سو سکیں۔ مجھے اچھے سے یاد تھا کہ میں بھی ادھر ہی لیٹ گئی تھی تاکہ رات اس برآمدے میں ہی آرام سے گزر سکے، مگر مجھے کسی کے رونے اور تکلیف سے کراہنے کی آوازیں آئی تھیں جس کو سنتے میں بغیر کچھ سوچے سمجھے اندر بھاگی تھی، مگر وہاں پر مجھے صرف وہ پراسرار آوازیں ہی آ رہی تھیں۔ کوئی بھی نہ ملا تھا، صرف ایک کمرہ کھلا دکھائی دیا تھا جس میں گھس کر میں وہ عجیب سی مہک سونگھتے اپنے ہوش و حواس کھو گئی تھی۔ اب اچانک سے میری آنکھ یہاں اس عالی شان گھر سے باہر کھلی تھی تو میرے اوپر تو جیسے حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے کہ بھلا مجھے کون یہاں اٹھا کر لایا تھا۔ میرے ذہن میں رات کچھ ٹوٹنے کی آواز گونجی تھی۔ میں جلدی سے اٹھی اور اپنے بہن بھائیوں کو کچھ دیر ادھر ہی کھڑے رہنے کا کہہ کر اس بنگلے کا دروازہ کھولنے لگی تاکہ دیکھ سکوں کہ رات وہ زوردار دھماکے جیسی آواز کس کی تھی، مگر وہ دروازہ تو کھل کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ پہلے بھی جب رات کو میں نے کھولا تھا تو وہ کچھ جام دکھائی دے رہا تھا، مگر اس وقت تو جیسے کسی اندیکھی طاقت نے سختی کے ساتھ اس کو اندر سے بند کر رکھا تھا، کیونکہ باہر سے تو اس دروازے پر ایسا کوئی تالا نہیں لگا تھا۔ میں نے اس محل نما گھر پر ایک نظر ڈالی اور وہاں سے اپنے بہن بھائیوں کو لے کر واپس جھونپڑی میں آ گئی، کیونکہ اب دن کے وقت بارش تھم چکی تھی۔ ہم سب وہاں گئے تو کیچڑ سے پاؤں کچھ ہی دیر میں گندے ہو چکے تھے۔ وہاں پر سب لوگ ہی اپنی جھگیوں کے سامنے سے وہ پانی کے کھڈے ہٹانے پر لگے ہوئے تھے۔ میں بھی اپنی ٹوٹی پھوٹی جھگی کی طرف آئی جس کا حال مزید خراب ہو چکا تھا۔ جلدی سے ایک ساتھ والی عورت سے ڈنڈا لیا اور اس کی مدد سے ایک چھوٹی سی نالی بنا کر وہ سارا بارش کا ٹھہرا ہوا پانی ہٹانا شروع کیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کام سے فارغ ہوئی تو میرے بہن بھائیوں نے میرے کہنے پر ہمارا کچھ ضروری سامان، جن میں 1-2 جوڑے اور 2-3 برتن ہی تھے، وہ اٹھا کر ایک صاف جگہ پر رکھ دیے تھے۔
ہم سب نے مل کر کچھ نہ کچھ حد تک یہاں اس جگہ کو رہنے لائق کر لیا تھا۔ جب تک دوبارہ بارش نہ ہوتی تب تک میں اور میرے بہن بھائی یہاں پر آرام سے رہ سکتے تھے۔ بس اب مسئلہ کسی کام کے ملنے کا تھا تاکہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ آ سکے۔ میں نے سب بچوں کو جھگی میں اپنا انتظار کرنے کو کہا اور خود باہر آ گئی تاکہ کچھ نہ کچھ بندوبست ہو سکے۔ چلتے ہوئے میری نظر بے اختیار ہی اپنی جھگی کی پچھلی طرف اس عالیشان محل نما بنگلے پر گئی جو کہ یہاں پر سب سے نمایاں تھا، مگر مجھے رات کے بعد سے یہ بنگلہ کافی پراسرار لگ رہا تھا، کیونکہ میرے اندر یہ بات کھٹک رہی تھی کہ آخر کون مجھے اس کمرے سے اٹھا کر باہر برآمدے میں لے کر آیا تھا۔ ایسی کون سی طاقت تھی جس نے مجھے ایک دم سے ہی بے ہوش کر ڈالا تھا؟ میری نظر اس گھر کے اسی مخصوص کمرے کی کھڑکی کی جانب گئی جہاں پر میں رات کو گئی تھی۔ وہ کھڑکی اس وقت بند تھی، جو کہ مجھے کافی حیرت انگیز بات لگی تھی۔ میں سر جھٹک کر جلدی سے اس مزار کی طرف روانہ ہوئی تاکہ آج وہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے کوئی کام مل سکے۔ میں نے مزار پر پہنچ کر ادھر ادھر دیکھا تو آج کافی زیادہ رش تھا۔ لوگ یہاں پر منت مانگتے اور کچھ اس منت کے پورے ہونے پر نیاز بانٹ کر چلے جاتے۔ میں ایک طرف کھڑی ہی تھی کہ میری نظر اسی بھکارن پر پڑی جو آج بھی اپنے اسی اول جلول سے حلیے میں تھی۔ اس کی نظر بھی مجھ پر پڑی تو اس نے مجھے آنکھوں سے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ میں جلدی سے اس کے قریب جا کر بیٹھی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بنا، کوئی کام ملا تجھے یا نہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو اس نے میری اداس شکل دیکھ کر ایک دم سے مجھے تسلی دی کہ فکر نہ کر، کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا۔ میں نے اس کو کہا کہ مجھے آج ہر حالت میں کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈنا ہے، ورنہ میرے بہن بھائی بھوکے مر جائیں گے۔ اس نے مجھے یہیں پر کچھ دیر بیٹھ کر انتظار کرنے کا کہا۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھ کر آتے جاتے لوگوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں یہاں وہاں دیکھ ہی رہی تھی کہ میری نظر اپنے ہاتھوں پر پڑی تو میں چونک گئی، کیونکہ میری دونوں کلائیوں پر ایک کالے رنگ کا دھاگا بندھا ہوا تھا۔ میں نے حیرت سے اس دھاگے کو دیکھا کہ آخر یہ کس نے میری کلائیوں پر باندھا تھا اور یہ کب باندھا گیا تھا، کیونکہ سارا دن تو میں جھونپڑی کو صاف کرنے میں لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میری نظر اس دھاگے پر پڑی ہی نہیں تھی۔ میں نے ان کو اپنی کلائیوں سے ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ اس قدر سختی کے ساتھ بندھے تھے کہ میں ان کو اپنے ہاتھوں سے بالکل بھی جدا نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ کافی سختی سے باندھے گئے تھے۔ میں نے ان دو دھاگوں کو واپس جا کر کسی چیز سے کاٹنے کا سوچ رکھا تھا، مگر کچھ ہی دیر بعد میرے سامنے کسی نے ایک تھال رکھی جس میں چاول بھر کر کسی آدمی نے ڈال دیے تھے۔ میں نے ایک دم سے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک آدمی اور عورت کھڑے تھے۔ وہ یہاں پر کوئی نظر نیاز بانٹ رہے تھے۔ عورت سب کے آگے ایک ایک تھال رکھ دیتی تھی، جبکہ اس کے ساتھ موجود آدمی اس میں چاول ڈالتا جاتا تھا۔ میں نے اس بھکارن کو دیکھا تو وہ جلدی جلدی چاول کھانے میں مگن تھی۔ میں کبھی بھی ایسے اکیلے کھانا کھانے کی عادی نہیں تھی، ہمیشہ سے ہی اپنے بہن بھائیوں کو پہلے کھلا کر پھر خود کھایا کرتی تھی۔ اسی لیے اس کھانے کی تھال کو ایک طرف رکھ کر بیٹھ گئی تاکہ کسی طرح کوئی کام مل سکے۔ وہ عورت سب لوگوں کے تھال خالی کرنے پر دوبارہ سے اس میں مزید چاول ڈال رہی تھی، مگر جو ہی اس کی نظر میرے سامنے پڑی تھال پر پڑی تو اس کو ویسے کا ویسا ہی دیکھ کر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ بیٹی، یہ تم کھا کیوں نہیں رہی ہو؟ ہم نے یہ خالص دیسی گھی میں چاول بنوائے ہیں اور بہت لذیذ ہیں۔ میں نے اس عورت کو کہا کہ میں یہ اپنے بہن بھائیوں کو جا کر کھلاؤں گی کیونکہ ان کو چاول بہت پسند ہیں۔ اس عورت نے مجھے چہرے پر ایک پیار کرتے ہوئے ایک ٹھیلا پکڑایا اور اس میں مزید چاول ڈالنے لگی، حالانکہ میں نے انکار بھی کیا۔ میں نے اس عورت کو ایک نظر دیکھا تو اس کی نظر میری کلائیوں پر بندھے دھاگے پر جمی ہوئی تھی۔ مجھے اچانک سے ایسا لگا جیسے اس کی آنکھوں کا رنگ کافی سرخ ہو گیا تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی کیونکہ وہ بالکل بھی حرکت نہیں کر رہی تھی، بس ایک ٹک میری کلائیوں کو ہی گھورے جا رہی تھی۔ میں نے اس عورت کو بازو سے ہلا کر متوجہ کرنا چاہا تو مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا، کیونکہ وہ عورت حد سے زیادہ گرم تھی۔ اس کے بازو کو ہاتھ لگاتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے میں نے کسی دہکتے انگارے کو چھو لیا ہو۔ وہ عورت میرے ہاتھ لگاتے ہی ہوش میں آئی اور مجھے اس تھیلے میں چاول ڈال کر سب لوگوں کو چاول دینے لگی۔ میں نے چور نظروں سے اس کو دیکھا تو وہ بار بار میری طرف دیکھ رہی تھی، جو کہ مجھے کافی عجیب لگ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش مجھے گھبرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اب تو بس تقریباً شام ہی ہونے والی تھی۔ یہ مزار بھی ہمارے علاقے سے کافی دور تھا، جس کی وجہ سے گھر جاتے جاتے رات ہو جاتی۔ میں آج بھی روزانہ کی طرح مایوس ہو کر واپس جانے لگی۔
کم از کم اس بات پر میں شکر ادا کر رہی تھی کہ آج کھانے کو میرے رب نے ہمیں رزق عطا کر دیا تھا۔ میں ابھی ادھر راستے پر ہی تھی کہ ایسا لگا کہ جیسے کوئی میرے پیچھے آ رہا ہو۔ مجھے قدموں کی آہٹ باقاعدہ سنائی دے رہی تھی۔ میں ڈر کے مارے تیزی سے چلنے لگی کیونکہ یہ راستہ سنسان تھا، جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کے ساتھ ساتھ عزت کی حفاظت بھی کرنی تھی۔ یہاں اس ویرانے میں عیاش لڑکے جوان اور کنواری لڑکیوں کو اکیلا دیکھ کر ان کو دبوچنے کو طاق میں پھرتے تھے۔ میں ذرا بھی دیری نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرے بہن بھائی بھی پریشان ہو چکے ہوں گے کہ اتنی رات ہو چکی تھی اور اب تک میں ان کے پاس نہ پہنچی تھی۔ میری سب سے چھوٹی بہن تو ابھی بس 7 سال کی ہی تھی، جو کہ رات کے اندھیرے سے بہت زیادہ ڈر کر رونے لگتی تھی اور اس کو میرے علاوہ کوئی بھی چپ نہیں کروا سکتا تھا۔ میں جس طرف مڑ رہی تھی وہ آہٹ مجھے اسی طرف سنائی دیتی۔ تنگ آ کر میں نے ایک دم رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہر طرف سنسان سڑک میرا منہ چڑھا رہی تھی۔ اب مجھے صحیح معنوں میں خوف محسوس ہوا تھا کہ آخر پھر کون تھا جس کے قدموں کی چاپ مجھے اپنے عین پیچھے سے ہی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ہر طرف دیکھ لیا تھا مگر رات کے وقت الو کی آواز ہی ہر طرف سناٹے میں گونج رہی تھی۔ میں واپس جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ ایک دم سے جھٹکا کھاتی چند قدم پیچھے ہوئی تھی۔ میری چیخ خوف کے مارے نکلتے نکلتے بچی تھی۔ میں نے سختی سے منہ پر ہاتھ جما لیا تھا۔ سامنے وہی عورت کھڑی تھی جس نے مزار پر وہ نیاز بانٹا تھا اور مجھے بھی بہت سارے چاول ساتھ دیے تھے۔ وہ مجھے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ وہ آدمی بھی کھڑا تھا جو کہ کافی سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اس عورت کی آنکھوں کو دیکھا تو وہ اس وقت نارمل دکھائی دے رہی تھی۔ ان کی سرخی اب غائب تھی جو کہ پراسرار بات تھی۔ اس عورت نے مجھے ایسے گھبراتے دیکھا تو پوچھنے لگی کہ تم کہاں پر رہتی ہو؟ تو میں نے ڈرتے ڈرتے اس کو اپنے علاقے کا نام بتا دیا تھا۔ سبھی اس علاقے کا نام سن کر سمجھ جاتے تھے کہ یہاں پر کافی زیادہ غریب لوگ آباد تھے جن کے پاس کھانے کو بھی بمشکل پیسے ہوا کرتے تھے۔ اس عورت کے کپڑوں سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ کافی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی کیونکہ اس کے ہاتھ میں قیمتی پتھروں سے بنے زیورات موجود تھے، جبکہ اس کے ہاتھوں میں پہنی ایک خاص انگوٹھی کو دیکھ کر میں چونک گئی تھی کیونکہ وہ کافی بڑا پتھر تھا جو کہ کالے سیاہ رنگ کا تھا۔ میں اس عورت کا معائنہ ہی کر رہی تھی کہ اس نے مجھے ایک دم سے کہا کہ کہیں کوئی نوکری کرتی ہو تم؟ میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا اور کہا میں کام کی تلاش میں ہی ہوں آج کل کیونکہ مجھے بہت ضرورت ہے اس کی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ سامنے کھڑی عورت شاید مجھے کوئی کام ملنے میں میری مدد کر سکے۔ اس عورت نے جب یہ سنا تو کہا کہ کل تم اسی مزار پر آ جانا، میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر کا پتہ بتا دوں گی، پھر تم روزانہ وہاں آ کر وہاں کی صفائی کر جانا۔ میں یہ سن کر کافی زیادہ خوش ہوئی تھی۔ مجھے یقین ہی نہ آیا کہ اتنی جلدی میری دعا قبول ہو گئی تھی۔ خوشی کے مارے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اس لیے میں نے جلدی سے اس کو کہا کہ میم صاحب میں کل ہی آ جاؤں گی۔ پھر جلدی سے میں مڑ کر واپس آنے ہی لگی تھی کہ ذہن میں بے ساختہ خیال آیا کہ میں نے اس عورت سے اس مزار پر آنے کا وقت تو پوچھا ہی نہیں تھا کہ صبح آنا تھا یا پھر دوپہر میں۔ جو ہی اس سے پوچھنے کے لیے مڑی تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ میں حیران ہو کر رہ گئی کہ آخر وہ عورت اور اس کے ساتھ کھڑا آدمی پلک جھپکتے کہاں غائب ہو گئے تھے، جبکہ ان کے پاس تو اس وقت کوئی گاڑی بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں بس جلدی سے وہاں سے واپس آ گئی۔ جھگی میں پہنچی تو میرے بہن بھائی جلدی سے میرے پاس آئے۔ میں نے ان کے لیے جلدی سے ایک تھال میں کھانا ڈالا تو وہ سب کھانے لگے کیونکہ وہ سبھی رات سے بھوکے تھے۔ میری آنکھوں میں اپنی غربت اور بے بسی دیکھ کر آنسو آ گئے تھے۔ میرے ابا کے ہوتے ہوئے ہم روکھی سوکھی ہی سہی پر 2 وقت کا کھانا ضرور کھا لیا کرتے تھے، مگر اب حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ پورا دن بغیر ایک تنکا حلق میں اتارے گزر جایا کرتا تھا۔ میرا کھانے سے مکمل طور پر دل اچاٹ ہو چکا تھا، اس لیے میں اپنے بہن بھائیوں کو ایسے ہی کھانا کھانے کا کہہ کر باہر آ گئی تھی۔ ہر طرف گہرا سناٹا تھا، سبھی جھگیوں میں گھس کر سونے لیٹ چکے تھے کیونکہ یہاں پر شام سے ہی سب کام سے واپس آ کر سو جاتے تھے۔ میں ایک طرف بڑے سے پتھر پر آرام سے بیٹھ گئی تھی اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ آج بادل ہلکے ہلکے آئے ہوئے تھے مگر مجھے پتا تھا کہ کچھ ہی دیر میں یہ یہاں سے چلے جائیں گے کیونکہ ہر طرف گرمی بہت بڑھ چکی تھی۔ ایسے موسم میں کم ہی بارش ہوتی تھی۔ یہ تو کل رات بھی نہ جانے کیسے اتنے زور و شور سے بارش شروع ہو گئی تھی۔ میں یہاں اس پتھر پر اکیلی بیٹھی ہی ہوئی تھی کہ غیر ارادی نظر اس عالیشان بنگلے کی طرف گئی تو دنگ رہ گئی کیونکہ وہاں پر ہر طرف اندھیرا دکھائی دے رہا تھا سوائے اس ایک پراسرار کمرے کے
کیونکہ وہاں کی لائٹ آن تھی۔ اس کمرے سے نکلتی روشنی دیکھ کر میں ٹھٹک گئی تھی کہ اس گھر میں ضرور کوئی آیا ہوا تھا، تبھی تو یہاں پر بتی جل رہی تھی۔ میرے دل میں اچانک سے خواہش جاگی کہ کیوں نہ میں بھی جا کر پتہ کروں کہ آخر اس سالوں سے بند بنگلے میں کون آیا تھا، کہیں کوئی چور وغیرہ تو نہیں گھس آیا تھا۔ رات کو مجھے اس بنگلے میں بہت قیمتی ڈیکوریشن کا سامان بھی شمع کی روشنی میں دکھائی دیا تھا۔ میں احتیاط سے اپنا دوپٹہ درست کرتی اٹھی اور اس بنگلے کے برآمدے کو پار کرتی وہاں پر اس اندرونی دروازے کو دھکا دے کر کھولنے کی کوشش کی، تو وہ آج رات کے وقت خود بخود کھل چکا تھا، حالانکہ صبح اتنے دھکے دینے پر بھی وہ بند ہی تھا۔ میں نے اندر گھس کر لائٹ آن کرنی چاہی مگر وہ نہ جلی۔ مجھے کافی عجیب لگا کہ اس کمرے کی لائٹ تو لگی ہوئی تھی، پھر یہاں بتی کیوں نہیں جلتی تھی۔ میں نے پھر سے شمع ڈھونڈنے کی کوشش کی جو کہ مجھے اسی میز پر پڑی مل چکی تھی۔ میں نے وہ جلائی تو کچھ ہی دیر میں مجھے ایک عجیب سی آواز آئی، جیسے کوئی درد سے بھری آواز ہو۔ میں نے آنکھیں بند کر کے غور سے سننے کی کوشش کی تو وہ آواز کسی آدمی کی تھی جو کہ کسی کی منت کر رہا تھا اور ساتھ میں مسلسل روتا جا رہا تھا۔ میں گھبرا کر آگے بڑھتی گئی کہ آخر کون تھا جو اس قدر مصیبت میں تھا۔ میرا رخ اسی کمرے کی طرف تھا جہاں پر روشنی لگی دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ وہ آواز وہاں سے ہی آ رہی تھی۔ مجھے حد سے زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی بہت طاقتور یا خوفناک انسان نہ ہو جو کہ کسی مظلوم کو مار رہا ہو۔ اسی لیے میں ہر قدم پھونک پھونک کر لیتی جا رہی تھی تاکہ اندر موجود شخص کو میری اس گھر میں موجودگی کا ذرا علم نہ ہو سکے، ورنہ وہ مجھے بھی آسانی سے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ ایک دم سے میرا دوپٹہ ساتھ ہی ایک چھوٹی سی میز پر پڑے گلدان میں پھنسا، جس کی وجہ سے وہ گلدان چھناکے کی آواز کے ساتھ ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ میں نے خوف سے سفید پڑتے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا، کیونکہ اس گلدان کے ٹوٹنے کے شور کی وجہ سے اندر کمرے سے آتی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ شاید اس شخص کو سمجھ آ گئی تھی کہ کوئی باہر موجود تھا۔ میں نے ہر طرف اب گہرا سناٹا محسوس کر کے کچھ دیر بعد اس کمرے میں ہلکا سا جھانکا تو وہاں پر خالی کمرہ دیکھ کر میں ساکت رہ گئی۔ مجھے یہ خالی کمرہ دیکھ کر لگا جیسے یہاں پر کوئی پراسرار مخلوق موجود تھی جو کہ میری آہٹ محسوس کرتے ہی یہاں سے خود بخود غائب ہو گئی تھی۔ مگر ایک چیز جس نے مجھے چونکا کر رکھ دیا تھا وہ اس کمرے کا خراب حلیہ تھا۔ پہلے مرتبہ جب میں یہاں آئی تھی تو ہر چیز اس کمرے میں اپنی جگہ پر تھی، جبکہ ابھی ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں پر کوئی طوفان آیا ہو یا پھر کوئی بہت ہاتھا پائی ہوئی ہو۔ مجھے یہ کمرہ صاف ستھرا ہی اچھا لگا تھا، اس لیے جلدی سے وہاں پر سب کچھ بکھرا سامان اٹھا کر اپنی جگہ پر رکھا۔ میں نے دیکھا تو اس کمرے میں لائٹ لگانے کے لیے کوئی بورڈ موجود نہیں تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ پھر اس کمرے میں لائٹ کہاں سے جلتی تھی۔ یہ گھر بالکل ایک پراسرار حویلی لگ رہی تھی مجھے، اس لیے جلدی سے میں وہاں سے نکلی۔ اب مجھے نیند بھی آ رہی تھی، اس لیے جلدی سے جھونپڑی میں آ کر لیٹ گئی۔ میرے بہن بھائی کب کے کھانا کھا کر سو چکے تھے۔ میں نے ان پر ایک چادر ڈالی اور ان کو اپنی آغوش میں لے کر سو گئی۔ اگلے دن میری آنکھ کھلی تو سب بچوں کو اچھے سے جھونپڑی میں ہی بیٹھنے کا کہتی میں وہاں سے نکل گئی، کیونکہ میں مزار پر جلد سے جلد پہنچ جانا چاہتی تھی۔ وہاں پر سارا دن بیٹھ کر اب تو دوپہر ہونے والی تھی، مگر اس عورت کا کوئی نام و نشان آتا دکھائی نہ دے رہا تھا۔ میں مایوس ہو چکی تھی کہ شاید وہ عورت مجھے یہاں پر بلا کر اب بھول چکی تھی کہ اس نے مجھے نوکری دینے کا کہا تھا۔ میں بددلی سے اٹھ کر جانے ہی لگی تھی کہ وہ عورت مجھے اس مزار کے دروازے پر ہی مل گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ چلو اچھا ہے تم وقت پر آئی ہو، چلو آ جاؤ تاکہ میں تمہیں کام سمجھا دوں۔ وہ عورت مجھے پیدل ہی لے کر روانہ ہو گئی۔ چلتے چلتے وہ عورت اس مزار کی پچھلی طرف بنے ایک گھر کی طرف مجھے لے آئی، جو کہ دیکھنے میں مجھے بہت ہی پرانا لگ رہا تھا۔ میں اس بوسیدہ سے گھر کو دیکھ کر سوچنے لگی کہ آخر اتنی امیر عورت کیوں اس پرانے سے گھر میں رہ رہی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی، پھر وہ عورت کہنے لگی کہ مجھے روزانہ اس گھر کی صاف صفائی کرنی ہوگی، کیونکہ یہاں پر روزانہ دھول مٹی بہت زیادہ آ جاتی تھی۔ میں نے مزید کچھ نہ سوچا اور خاموشی سے کام میں لگ گئی، کیونکہ مجھے بس اپنے کام کے پیسے لے کر یہاں سے گھر جانا تھا تاکہ اپنے بہن بھائیوں کو کھانا کھلا سکوں۔ وہ عورت مجھے کام کا کہہ کر ایک کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ میں نے اس آدمی کو بھی اسی کمرے میں جاتے دیکھا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ یقیناً اس عورت کا شوہر تھا۔ وہ دونوں سارا دن اس کمرے میں بند نہ جانے کیا کرتے رہے تھے، کیونکہ مجھے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے سارے گھر کی صفائی کر لی تو ایک طرف رکھی پیڑھی پر بیٹھ کر اس گھر کا جائزہ لینے لگی، جس کی ساری دیواریں سیاہ رنگ کی تھیں۔
यहाँ पर तकरीबन हर चीज़ ही स्याही में डूबी दिखाई दे रही थी। बावर्ची खाने में जितने भी बर्तन थे वो सब के सब काले थे। मैंने जब अपना काम पूरा कर लिया तो आहिस्ता से उस औरत के कमरे का दरवाज़ा खटखटा कर इंतज़ार किया, मगर अंदर से कोई आवाज़ न आई। मैंने दोबारा से दरवाज़ा बजाया ही था कि अपने पीछे से आवाज़ सुनकर खौफ के मारे दिल उछलकर हलक में आ गया था। क्या हुआ लड़की, यहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? कुछ कहना था क्या? मैंने उस औरत को अपने पीछे खड़ा देखा तो मुझ पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा कि आखिर वो औरत कमरे से कब निकली थी। मैंने एक लम्हे के लिए भी दरवाज़ा खुलता हुआ ना देखा था। हालांकि ये घर इतना बड़ा नहीं था, मैं सारा वक्त इधर ही थी। उस औरत को मैंने कहा कि आप तो अंदर थी, आप यहाँ कैसे आ गईं? उसने कहा, मैं तो सारा दिन ऊपर छत पर धूप सेक रही थी, तुमने कब मुझे कमरे में देख लिया था? मैंने मजीद उस औरत से कुछ ना कहा, बस खामोशी से काम के पैसे लेकर घर के लिए रवाना हो गई थी। मैं घर आई तो साथ में अपने बहन भाइयों के लिए खाना भी ले आई थी। खाना खाकर जब सोने लेटी तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज़ दी हो। मैं एकदम उठकर अपने बहन भाइयों को देखने लगी कि शायद उन्होंने मुझे किसी बात के लिए बुलाया हो, मगर वो तो सो चुके थे। मैं समझी कि शायद ये मेरा वहम हो, इसीलिए दोबारा सोने लेट गई, मगर कुछ ही देर में हल्की सी सरगोशियाँ सुनाई देने लगीं कि मुझे बचाओ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मुझे इस कैद से रिहा कर दो। मैं अब उस सरगोशी पर डर के मारे उठकर बैठ गई। मैं जल्दी से झुग्गी से बाहर आई। वो आवाज़ उसी आलीशान बंगले की तरफ से आ रही थी। मैं समझ गई थी कि ज़रूर कोई ना कोई तो इस बंगले में था जो कि किसी बहुत बड़ी मुसीबत में था और उसको मदद की ज़रूरत थी। आज मैंने उस मखलूक के बारे में जान कर रहना था। मैं जब उस बंगले में घुसी तो मुसलसल आयतुल कुर्सी का वेट करती जा रही थी ताकि हर किस्म की शैतानी ताकतों से अपने आप को महफूज रख सकूं। मैं फूंक फूंक कर उस कमरे की तरफ जाती जा रही थी ताकि किसी किस्म की आहट आज पैदा ना हो सके। वो सरगोशी उसी कमरे से आ रही थी। मैंने आराम से देखा तो उस कमरे में शमा की रोशनी में मुझे एक हियोला दिखाई दिया जो कि एक तरफ कोने में मौजूद था। उसकी मेरी तरफ पीठ थी। मैं डरते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगी। मैंने जब उससे कुछ फासले पर खड़े होकर पूछा कि आप कौन हैं, क्या आपको कोई मदद की ज़रूरत है? वो हियोला मेरी बात सुनकर मेरी तरफ मुड़ा। मैंने चेहरा देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो एक लड़का था जिसका रंग बहुत ज़्यादा सफ़ेद था। वो मुसलसल रोता रहा था और उसकी आंखें रोने से सुर्ख हो गई थी। उसने मेरी बात सुनकर कहा कि वो तकलीफ़ में है, उसको इस कैद से रिहाई चाहिए, वरना वो यहीं इस कैद में जल कर भस्म हो जाएगा। मैंने उस लड़के से पूछा कि आप कौन हैं और क्यों आपको यहाँ पर इस कदर अजियत में कैद किया गया था, क्योंकि उस लड़के के ऊपर ज़ख्म के निशान थे। उसने कहा कि मैं एक जिनज़ादा हूँ जिसके पूरे ख़ानदान को इस शैतानी चुड़ैल ने मार डाला था, और अब वो मुझे भी 18 साल का होते ही मुझसे मेरी ताकतें लेकर मुझे मार डालेगी। मुझे उस चुड़ैल ने इसी वजह से मेरे ही घर में कैद कर रखा था। वो रोज़ाना यहाँ आकर मुझे मारती है। मैं इन जंजीरों में कैद हूँ जो तुम्हें दिखाई नहीं दे सकती हैं। मैंने उस लड़के से कहा कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ, तो उसने कहा कि मुझे उन अनदेखी जंजीरों से वही इंसान आज़ाद करवा सकता है जो कि इस जिन्नाती बंगले में कदम रखेगा। तुमने यहाँ पर सबसे पहले कदम रखा है। अगर तुम इन काले धागों को तोड़ दो तो ये जंजीरें खुद ब खुद गायब हो जाएंगी और मैं भी आज़ाद हो जाऊँगा। मैंने अपने हाथ में मौजूद उन धागों को देखा जिन पर से मेरा ध्यान हट चुका था। अब मैंने जब देखा तो बग़ैर वक्त ज़ाय किए वहाँ पर एक कांच के टुकड़े से उठाकर उन धागों को तोड़ दिया। वो जिनज़ादा उस कैद से रिहा हो गया था। वो काफ़ी ज़्यादा खुश था और इनाम के तौर पर उसने मुझे वो बंगला तोहफे में दे दिया था। वो चुड़ैल वही औरत थी जो मुझे उस मज़ार पर मिली थी और जो मुझे अपने उस घर पर ले गई थी। अब मैं अपने बहन भाइयों के साथ इस बंगले में एक पुरसुकून ज़िंदगी जी रही थी, क्योंकि उस चुड़ैल को उस जिनज़ाद ने मार कर भस्म कर डाला था और वो फिर अपनी दुनिया में वापस चला गया था। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।